کہا حسین آگے جانے کو تیار نہیں ہے. بات سمجھ میں نہیں آ رہی کیوں آگے جانے کو تیار نہیں ہے؟ قربان جاؤں مسلمانوں، شہادت امام حسین کے بعد بھی سر مبارک سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، آگے جانے کو تیار نہیں ہے. بیٹا چائے چھوڑو، چائے چھوڑو، چائے رکھو. ایک چائے والا سے تو پورا بھارت پریشان ہے. تم تو کاہے تباہی مچا رہے ہو؟ کیوں پروگرام خراب کر رہے ہو؟ جا رکھو. بولیے ایک چائے پالا والا کو جیل مارے آپ تو دوسرے چکر میں کاہے پروگرام ہونے نہ دیجیے ٹھیک ٹھاک سے تھوڑی دیر کے لیے 15-20 منٹ علماء کرام کو آپ چائے پلائیں. عرض کر رہا تھا حضرت زینب سے کہا گیا آقا حسین جانے کو تیار نہیں ہے. بات کیا ہے؟ حضرت زینب سمجھ جاتی ہے اگر شہادت سننے آئے ہو تو اور سنو پیارے. حضرت زینب آواز لگاتی ہے، سمجھ جاتی ہے کہ لگتا ہے میرے خاندان کا کوئی فرد کہیں چھوٹ گیا ہے. آواز لگاتی فلاں کہاں ہے، فلاں کہاں ہے، فلاں کہاں ہے. جب حضرت سکینہ کی باری آتی ہے کوئی جواب نہیں ملتا ہے. جب کوئی جواب نہیں ملتا ہے تو سمجھ جاتی ہے لگتا جہاں خیمہ ہم لوگوں نے گاڑا تھا یزیدیوں نے، سکینہ وہیں چھوٹ گئی ہے. پیچھے چھوڑنے لگتی حضرت زینب، اس جگہ پر پہنچتی ہے. اس وقت سورج ڈوب چکا ہوتا ہے. آواز لگاتی ہے زور سے زینب تو کہاں ہے، زینب تو کہاں ہے، زینب تو. زینب آواز لگاتے سکینہ تو کہاں ہے، سکینہ تو کہاں ہے. اتنے میں کیا دیکھتی ہے؟ ایک نقاب پوش خاتون ہے جس کے چہرے پہ نقاب ہے اور وہ خاتون حضرت سکینہ کو گود میں لے کر کے کربلا کی داستان سن رہی ہے. حضرت سکینہ رو رو کر کے کربلا کے داستان کو سنا رہی ہے کہ بھائی جان کو ایسا مارا ہے، بابا کے جان کے ساتھ ایسا ظلم کیا گیا ہے. اور وہ نقاب پوش خاتون حضرت سکینہ کے چہرے کے گرد و غبار کو صاف کرتی ہے اور روتی بھی روتی ہے، کربلا کی داستان بھی سنتی ہے. تب حضرت زینب آواز لگاتی ہے اے خاتون خدا تیرا بھلا کرے، رات کے سناٹے کے عالم میں میری بیٹی سکینہ کی مدد کرنے والی تو کون خاتون ہے؟ یہاں پر سب لوگ تو تماشا دیکھ رہے ہیں لیکن کون خاتون ہے جو رات کے سناٹے کے عالم میں میری سکینہ کو گود میں لے کر کے سنبھال رہی ہے؟ اتنا سننا تھا. آواز آتی ہے اے بیٹی زینب سنو، میں کوئی دوسری عورت نہیں ہوں بلکہ میں تیری ماں فاطمہ الزہرا ہوں جو سکینہ حسین کی چھاتیوں پر کھیلا کرتی تھی. وہ سکینہ بالوں کا تکیہ بنا کر کے سو گئی تھی، اس لیے مجھے رہا نہ گیا اور میں نے سکینہ کو سنبھالا ہے. اور ایک بات مجھ کو پلٹ کر کہنے دے دو، اگر میرے آقا حسین مر کر مٹی میں مل گئے ہوتے تو کیا بیٹی سکینہ کے چھوٹنے کی خبر ہوتی؟ تو اسے صاف طور پر پتا چلتا ہے اس آقا حسین کی یاد ہم منا رہے ہیں. میرے آقا حسین وہ کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے، اصل ہے قیامت. سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد. اور زندگی کی بات ایک اور اچھی بات سو، ایک تاریخ سو. حضرت سیدنا سالار مسعود غازی کا نام آپ نے سنا ہے؟ اے بیٹا اے یار، حضرت سیدنا سالار مسعود غازی الحمدللہ 6 سال میں وہیں پڑھا. یہ کون ہے؟ حضرت محمود غزنوی کے سگے بھانجے جنہوں نے 18 سال کی مچلتی ہوئی جوانی بارگاہ مولا میں قربان کر دی. حضرت سیدنا سالار مسعود غازی 18 سال کی عمر میں شہید ہوئے. باسا شریف میں گزر رہا کرتے تھے 12 بنکی حضرت عبدالرزاق شاہ. غور سے سنے اصل واقعہ بتانا مقصود ہے، یہ بتانا مقصود ہے کہ شہید زندہ ہے. ان کی بارگاہ میں ایک نائی آتا تھا ہر جمعہ کو، آنے کے بعد بال بناتا تھا چلا جاتا تھا. ایک بار وہ جمعرات کو آیا، کہا حضور والا آج ہی اپنا حجام بنوا دو. کہا کیوں؟ کہا کل مجھ کو بہرائش شریف جانا ہے. سیدنا سالار مسعود غازی کا عرس ہے. حضرت عبدالرزاق شاہ فرماتے ہیں بیٹا ایسا کرو تم کل آنا، میں بھی تیرے ساتھ چلوں. گئے دوسرے دن بال بنایا. حضرت فرماتے ہیں طبیعت میری ٹھیک نہیں، تم چلے جاؤ. نائی مرہم ہوا کہ آپ نے روکا، میں جاؤں کیسے، تم کا وقت قریب ہے، گاڑی بھی نہیں ہے. حضرت فرماتے ہیں میں بھیجتا ہوں. یہ خط لکھا
حضرت عبدالرزاق شاہ نے لکھنے کے بعد دیا اس کو، دینے کے بعد کہا چلے جاؤ، کہا کیسے جاؤ، کہا میں بھیجتا ہوں، کہا سنو وہاں ایک نال دروازہ ہے، نال دروازے کے بغل میں خوبصورت نوجوان کھڑا ہوگا، یہ خط تم اس کو دے دینا، جب واپس آؤ تو اس کا جواب بھی لیتے آنا۔ کہا ٹھیک ہے چلا جاؤں گا، لے کر کے چلا بھی آؤں گا، لیکن جاؤں کیسے؟ کہا آنکھ کو بند کرو، آنکھ کو بند کیا۔ حضرت عبدالرزاق شاہ اپنی ہتھیلی اس کے سر پر رکھتے ہیں، فرماتے ہیں آنکھ کھولو۔ جب آنکھ کھولتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ سرزمین بارہ بنکی نہیں بلکہ بہرائچ نظر آ رہی۔ سبحان، ایک بار بول دو سبحان اللہ، بہرائچ نظر آ رہی ہے۔ دیکھا خوبصورت نوجوان کھڑا ہے، خط دیا، پڑھ کر مسکرانے لگے، کہا واپس جاؤ تو اس کا جواب بھی لیتے آنا۔ واپس آئے، جواب لیا، کہا حضور جاؤ کیسے، گاڑی نہیں ہے، کہا آیا کیسے تھا؟ کہا حضرت عبدالرزاق شاہ نے ایسا ایسا بھیج دیا تھا، کہا میں بھی ویسے ہی بھیج دیتا ہوں۔ آنکھ بند کرو، آنکھ کو بند کیا، اس نوجوان نے سر کی ہتھیلی رکھا، فرماتے ہیں آنکھ کھولو۔ جب آنکھ کھولتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ سرزمین بہرائچ نہیں بلکہ بارہ بنکی نظر آ رہا۔ جواب لایا، حضرت عبدالرزاق شاہ کے ہاتھ میں دیا، پڑھ کر مسکرانے لگے۔ ان کا خط ان کو دیا تھا تو وہ بھی پڑھ کر مسکرا رہے تھے، ان کا خط ان کو دیا تو یہ بھی پڑھ کر مسکرا رہے ہیں۔ اب پوچھنے لگا نائی حضور بات میری سمجھ سے باہر ہے، آپ کا خط میں نے ان کو دیا تو وہ بھی پڑھ کر مسکرا رہے تھے، ان کا خط میں نے ان کو دیا، آپ کو دیا تو آپ بھی پڑھ کر مسکرا رہے ہو، بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کیسی راز و نیاز کی بات ہے حضور والا؟ آخر آپ نے ان کو خط میں کیا لکھا اور انہوں نے آپ کو جواب میں کیا لکھا؟ اتنا سننا تھا۔ حضرت عبدالرزاق شاہ کی آنکھیں ساون بھادوں کے طرح برسنے لگتی ہے اور فرماتے ہیں ارے نادار، تم چھپانا جاننا چاہتے ہو کہ وہ نوجوان کون سا نوجوان تھا؟ کہاں حضور میں جاننا چاہتا ہوں، 18 سال کا کریئر جوان تھا، چہرہ نورانی تھا، میں پہچان نہ سکا۔ تب حضرت عبدالرزاق شاہ فرماتے ہیں وہی سیدنا سالار مسعود غازی تھے جن کی بارگاہ میں تم فاتحہ پڑھنے گئے تھے، جن کے اس میں تم شریک ہونے کے لیے گئے تھے۔ کہا میں نے آخر میں نے لکھا تھا اے میرے سیدنا سالار مسعود غازی، آپ لوگوں کو پریشان کیوں کرتے ہو؟ لاکھوں کا مجمع اکٹھا کیوں کرواتے ہو؟ اس میں آپ کیوں اکٹھا کرتے ہو؟ آخر لوگوں کو پریشان کیوں کر رہے ہو؟ لوگوں کو کیوں بلاتے ہو؟ تب انہوں نے کہا، اس کو جواب دیا ہے کہ میرے دوست عبدالرزاق شاہ، جب آپ اپنے بارگاہ میں رہنے والے ایک نائی کو نہیں رو سکے ہو تو میں پورے دیوانوں کو کیسے رو سکتا ہوں؟ پورے مستانوں کو کیسے رو سکتا ہوں؟ تب نائی نے کہا تھا حضور والا وہ تو انتقال کر گئے ہیں، وہ تو جامع شہادت نوش فرما گئے ہیں، آخر وہ شہید ہو گئے ہیں، وہ زندہ کیسے ہیں؟ تو حضرت عبدالرزاق شاہ فرماتے ہیں تمہیں معلوم نہیں کہ جو اللہ کے راہ میں قتل کیے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے۔ اب مجھ کو ایک بات پلٹ کر کہنے میں تو جب سلطان الشہداء فی الہند حضرت سیدنا سالار مسعود غازی کی حیات کا یہ عالم ہے تو سلطان الشہداء حضرت امام حسین کی شہادت کا کیا حال ہوگا جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شہادت زمانہ کی جھولی وہ بعد کے جب یہ عالم ہے تو مختار زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت شہید زندہ باد۔ جو لوگ اللہ کے راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے۔ اخیر میں ایک پیغام میں دے کر کے جانا چاہتا ہوں، آقا حسین سے محبت کرنے والوں، آقا حسین سے پیار کرنے والوں، یاد رکھیں آخری سجدہ اور نماز کی پابندی کریں، نماز کی پابندی کریں۔ اچھا ہمارے یہاں لوگ ماننے پر آتے ہیں تو قاعدے سے مانتے، ایک دم 7 محرم سے پہلے مرغا نہیں کھانا ہے تو نہیں کھانا، بولیے صحیح ہے کہ نہیں؟ مچھلی بھی نہیں، ہاں مطلب شدھ شاکاہاری بن جانا۔ نام تو نہیں بتائیں گے، حضرت ابھی 6 محرم کے جو جلسے میں گئے تھے، ہے گریڈی ضلع، اس لیے عزت بتانی پڑتی ہے۔ جلسے میں گئے تھے تو یہاں 12 بجے رات تک پروگرام چلے گا، اس کے بعد کھانا پینا کھا کے گھر چلے جائیں گے۔ تو پہنچے 12 بجے رات کے بعد جب لگایا کھانا تو کہا حضرت شروع کیا جائے، سادہ پلاؤ تھا،
हम लोगों ने कहा भाई ये कौन पुलाव है? का ये मीठा पुलाव है। हमने गिरिडीह में देखा है कि मीठा पुलाव गीला होता है, का नहीं इसी में चीनी डाल दिया गया। तो कहा हम लोगों ने कि सस्ता पोल्ट्री फार्म मिलता है, जिसमें रोटी और पोल्ट्री फार्म ही बना लेते। तब उन्होंने जो जवाब दिया था हजरत वो सुनिए, अलमिया नहीं खाए ये नहीं है, का पढ़ लिख के आप लोग बेवकूफ की तरह बात करते हैं। मालूम है 7 मुहर्रम से पहले मुर्गा खाना हराम है। मेरे साथ एक मौलाना इस्लाम साहब को उनका तेवर चढ़ा, वो बोले अरे बेवकूफ थोड़ी देर के लिए हम तेरी ही बात मान लेते हैं, 7 मुहर्रम से पहले मुर्गा हराम है तो क्या आलू बैंगन भी हराम हो गया था? आलू बैंगन और रोटी तो बना सकते थे। तो ये हाल है हमारी कौम का। अच्छा देखिए ये भी कहीं कहीं के हराम है। हमारे गिरिडीह शहर में फसा मोहल्ला खुला है, वहाँ हराम नहीं है, कहीं कहीं ये हाल है हमारी कौम का। कुरान की तिलावत करें तो जो जायज है वो जायज है, कसरत से आप नवाफिल पढ़ें, रोजा रखें, शहादत इमाम हुसैन कर रहे हैं। यकीन जाने आप एक डेग नहीं 11 डेग की चढ़ाएं और खूब बांटें, आका हुसैन को खुश करें। मेरे आका हुसैन खुश हो जाएंगे तो मेरे मुस्तफ़ा खुश हो जाएंगे, मेरे मुस्तफ़ा खुश हो जाएंगे तो मेरा परवरदिगार खुश हो जाएगा। कुरान फरमाता जो लोग अल्लाह के राह में कत्ल किए जाए उन्हें मुर्दा न कहो बल्कि वो जिंदा है। मेरी माँ और बहनें यहाँ बैठी है, एक पैगाम मैं दे करके जाना चाहता हूँ, क्योंकि आप आए तो कुछ ले करके जाइए। हमारे देहातों में हजरत क़ारी गुलाम मुर्सली साहब माँ बहन को पूछ लीजिए कि सूरह फातिहा याद है, कहेगी बेटा नहीं जानते हैं, सूरह इखलास याद है नहीं जानते हैं, लेकिन शादी ब्याह या इमाम बाड़ा पर गीत गाने बोलिए तो 2 घंटा गा देगी। ये पता नहीं कहाँ से ये किताब खोज करके लाती है और कैसे याद करती है। कुर्बान जाओ आप करबला की वो तारीख देखो, मैं उधर जाना नहीं चाहता, वक्त बहुत हो जाएगा। करबला की वो तारीख देखो, आखिरी बात मैं बताकर कैसे शरीयत की हिफाजत की है नबी के घराने वालों ने। बस आखिरी बात, आखिरी पैगाम मैं देना चाहता हूँ। आपने सुना नहीं जब सरकार इमाम हुसैन का सर इब्ने ज़ियाद के यजीद के दरबार में पेश किया गया था तो जालिम छड़ी लगा रहा था लबे हुसैन से, तब वहाँ एक साहबी रसूल जिनको दुनिया ज़ैद इब्न अरक़म कहती है, जब छड़ी लगा रहा था साहबी रसूल से रहा न गया, कहते अरे जालिम कहाँ होंठ लगा रहे हो? अरे ये बोसा गाहे मुस्तफ़ा है, मैंने मुस्तफ़ा जाने रहमत को चूमते देखा है, मुस्तफ़ा जाने रहमत को बोसा लेते देखा है। नबी कितनी मोहब्बत करते थे आका हुसैन से बता दो। नबी जब मोहब्बत करते थे तो चूमते भी थे, सूंघते भी थे। हज़रत उमर ने देखा था, बोल उठे कहा या रसूल अल्लाह, बच्चों से प्यार तो हम भी करते हैं लेकिन ज्यादा मोहब्बत करते हैं, चूमते हैं, सूंघते नहीं है। आका फरमाते हैं लोगों सुनो, जब नवासे की याद आती है तो चूम लिया करता हो और जन्नत की खुशबू लेनी रहती है तो सूंघ लिया करता हो, क्योंकि हसन व हुसैन से जन्नत की खुशबू आती है, कि बदन से जन्नत की खुशबू आती है। जब ज़ैद इब्न अरक़म फरमाते हैं अरे जालिम कहाँ छड़ी लगा रहे हो? ये बोसा गाहे मुस्तफ़ा है, हमने नबी को चूमते देखा है। एक रवायत के मुताबिक उनको भी वही शहीद कर दिया जाता है। तो यजीद ने एक एक करके लोगों से पूछना शुरू किया था कि बताओ करबला का कारनामा कैसा लगा, मेरी कारगुजारी कैसी लगी, मेरा जुल्म कैसा लगा। जब सकीना से जालिम ने पूछा था, सकीना बताओ मेरा करबला का दास्तान कैसा लगा, मेरे जुल्मतों पर तुम लोगों ने किस तरह महसूस किया। सकीना कुछ बोलती नहीं है। जालिम ने कहा सकीना तुम बोलती क्यों नहीं हो? डर के कहा था। तो हज़रत ज़ैनब ने कहा था अरे जालिम, जिस सकीना को तुम बोलने के लिए कह रहे हो उस सकीना के गले में तुमने रस्सी डाल दिया है। गले की रस्सी इतनी तंग हो गई है, इतनी तंग हो गई है कि सकीना के उससे आवाज नहीं निकल रही है। ये नबी का खानदान है, पैर में बेड़ी है, हाथ में हथकड़ी है, गले में रस्सी है। तब यजीद ने कहा था जाओ किसी मर्द से सकीना के रस्सी को ढीली कर दो। दौड़ करके अपने ज़ैनब से लिपट जाती है। यजीद ने पूछा था ऐ ज़ैनब सकीना तुझसे क्यों लिपट गई है? तब हज़रत ज़ैनब ने कहा था अरे सालिम ये औलाद है नबी की है, ये मुस्तफ़ा का घराना है, इसके रगों में मुस्तफ़ा का खून है, ये मर जाएगी लेकिन गैर महरम को हाथ नहीं लगाने देगी, गैर महरम को हाथ नहीं लगाने देगी। ये नबी की औलाद है कि खानदान
چکا ہے، آخری مصطفیٰ تک، آخری دم تک مصطفیٰ کی شریعت کی حفاظت کرتے رہا، اور لوگ بولتے رہے جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے ہرگز نہ ہوگا، نبی کا چاہو چلان دیں گے۔ لیکن جب آؤ نبی کا گھرانہ دیکھو، ایک منٹ میں اور میں دکھلانا چاہتا ہوں، جب مختار ثقافی کا دور آیا تھا، لاکھوں لوگوں کا غارت گری کا جب بازار جب کیا تھا، جب شمر بھاگ رہا تھا، امام زین العابدین کے خیمہ میں پہنچا تھا، پہنچنے کے بعد کہا بچے مجھ کو پیاس لگی ہے، پانی دے دو۔ حضرت امام زین العابدین نے پانی دیا ہے، کہا مجھ کو اور پانی چاہیے، پھر پانی دیا جاتا ہے، کہتے ہیں پیاس نہیں، مجھے اور پانی دے دو، پھر پانی دیا جاتا ہے۔ جب پی لیتا ہے پانی تو شمر کہتا ہے بچے شاید تم نے مجھے پہچانا نہیں، کہا میں تجھ کو پہچان چکا ہوں، تو ہی نے تلوار چلائی تھی، میں نے مجھے جان کے اندر اڑائی تھی، میں تجھ کو پہچان چکا ہوں، کب کا پہچان چکا ہوں، کہا کہ تم پہچان چکے ہو تو آخر تم نے مجھے پانی کیوں دیا تھا؟ ہم لوگوں نے تو نہر فرات پر پہرا لگا دیا تھا تاکہ کوئی خاندان نبوت کا چشم و چراغ پانی نہ پی سکے، تم نے مجھے پانی کیسے دیا تھا؟ تب امام زین العابدین کا جواب سنو، فرماتے ارے نادان، وہ تمہارے گھر کی ریت تھی، یہ ہمارے گھر کی ریت ہے، وہ تمہارا گھرانہ تھا، یہ میرا گھرانہ ہے، نبی کے گھرانے کا نہ کل کوئی جواب تھا، نہ آج ہے، نہ صبح قیامت تک ہو سکتا ہے۔ اس لیے آقا حسین سے محبت کرنے والوں، پیار کرنے والوں، آقا حسین سے محبت کرو۔ دعا کرتا ہوں رب قدیر کی بارگاہ میں مولا اسی طرح ہم تمام مسلمانوں کو یاد حسین منانے کی توفیق عطا فرما، حسین پاک کا صدقہ عطا فرما۔ توبہ نستغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میرے ساتھ سارا مجمع مل کر پڑھ لیجیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خوف کی زیر جمل پھول جو شاد رہے، باغ جاتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے، ہمارے السلام علیکم۔